مخفی شرک کیا ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شرک سے صرف یہی مراد نہیں کہ پتھروں وغیرہ کی پرستش کی جائے، بلکہ یہ بھی شرک ہے کہ اسباب کی پرستش کی جائے، اور پھر معبودات دنیا پر زور دیا جاوے۔ معبودات دنیا کیا ہیں؟ دنیاوی مفادات ہیں جن کی خاطر انسان دین کے احکامات اور خدا تعالیٰ کے احکامات سے کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال میں ریا سے کام لینا، دکھاوے سے کام لینا اور مخفی خواہشات میں مبتلا ہونا، یہ بھی شرک ہے۔ اگر کوئی شخص دینی حکم کو پس پش ڈال کر دنیاوی خواہشات کو پورا کرتا ہے تو شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ صحابہ میں اللہ تعالیٰ کی اس قدر خشیت تھی کہ ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، ایک دفعہ وہ بیٹھے رو رہے تھے، کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد آ گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بارے میں شرک اور مخفی خواہشات سے ڈرتا ہوں۔ یہ وہ مقام تھا صحابہ کا اللہ تعالیٰ کے خوف کا اور شرک سے بچنے کا، بلکہ دوسروں کے بارے میں بھی ایک احساس تھا، ایک فکر تھی کہ امت میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو مخفی شرک کریں۔ ایک خیال آیا دل میں ان کے، اور اس خیال پر ہی جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، فکر پیدا ہو گئی، رونا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ حالت ہے جس سے انسان حقیقی طور پر موحد اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا بنتا ہے یا بن سکتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عزت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ فرمایا ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار خدا ہم سے چاہتا ہے اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات میں ہر ایک شرک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند، یا اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر و فریب ہو، منزہ سمجھنا اور اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا، کوئی رازق نہ ماننا اور کوئی معز اور مذل خیال نہ کرنا، کوئی عزت دینے والا اور کسی کو ذلیل کرنے والا کا خیال نہ کرنا کہ ان لوگوں سے میری عزت اور ذلت وابستہ ہے، بلکہ
صرف اور صرف خدا تعالیٰ پہ ہی ان باتوں کا انحصار ہو۔ بس یہ چیز ہے جو اسلام کی بنیادی شرط ہے، جو احمدیت اور حقیقی اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا